ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، وقت مختصر ہے، دو تین باتیں عرض کر دوں کہ آج کے وقت میں ہمارے اندر بے شمار بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ عقیدے کی کمزوری، عمل کی کمزوری، مسجدوں کی طرف دلوں کا مائل نہ ہونا، نیکیوں کو لے کر جو شوق اور جذبہ ہونا چاہیے وہ دن بدن ختم ہونا، اور اس کے علاوہ بہت سی جو پریشانیاں ہوتی ہے، تو یہ پریشانیوں کا علاج کیا ہے؟ یہ بیماری اور گناہ کا علاج کیا ہے؟ اصل میں ہم دنیا میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ ہمارے جسم میں اگر کوئی بیماری ہے تو درد کا احساس تو ہم کو ہوتا ہے۔ سر میں درد ہو رہا ہے، احساس ہوا دوائی لی، پیٹ میں درد ہے، احساس ہوا دوائی لی، لیکن یہ کہ ہمارا وجود جو گناہوں کا عادی بنتا جا رہا ہے، اس کو لے کر جو آخرت کا درد ہے، قبر کی تکلیف ہے، میدان محشر کی ذلت ہے، اس سے ہمارا دل کیوں غافل ہو رہا ہے؟ سر درد کے اوپر جو احساس پیدا ہوا تکلیف کا، وہ نمازوں کے ضائع ہونے پر کیوں احساس نہیں ہے؟ سر درد کے اوپر جو احساس ہوا زنا کے قریب چلے گئے، وہ احساس کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری جو کمائی ہوتی ہے وہ، اور ہمارا لقمہ جو پیٹ میں جاتا ہے وہ، ان دونوں کا جائز طریقے سے آنا، ان دونوں کا حلال ہونا یہ فرض ہے۔ بلکہ آپ یہ کہیے کہ ایمان لانے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی کوئی بھی عمل تمہارا رب کی بارگاہ میں اگر قبول کروانا ہے تو ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ہے رزق حلال کا کمانا اور حلال کھانا۔ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم یہ ہے کہ آپ اپنی نماز کو بھی رب کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتے ہیں تو جو رزق آیا وہ بھی حلال ہونا چاہیے، جو پیٹ میں گیا وہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ آپ حج کرنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں کہ 500 لوگوں کے مال کو دبا لیے، حج کر کے آ گئے، سفید کپڑے پہن لیے، اور یہ کہ حاجی صاحب بہت اچھے ہیں، نیک ہے۔ ارے حرام کی نحوست جو ہوتی ہے نا، اگر آدمی تھوڑا سا غور کرے اس کے اوپر، تو آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی جھوٹ بول کر مالدار بن گیا۔ ارے حضرت بہت ہوشیار آدمی ہے، بہت عقل مند آدمی۔ کیوں عقل مند ہے؟ 6 سال میں تو اس نے مال بنا لیا۔ یعنی غلط طریقے سے اگر مال کو جمع کرتا ہے تو اسے عقل مند کہا جاتا ہے۔ ارے دوستو، جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے، اس سے بڑھ کر بیوقوف کون ہوگا؟ ارے سب سے بڑا عقل مند وہ ہے کہ جو دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، بلکہ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے کہ جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی، جس نے میدان محشر کی ذلت سے بچنے کے لیے نیک عمل کر لیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر جھونپڑے میں رہے گا، لیکن یہ کہ آخرت کی حفاظت کر لے، تو حقیقت میں سب سے بڑا عقل مند وہی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا عقل مند وہ ہوتا ہے جو اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ سب سے بڑا عقل مند وہ ہوتا ہے جو قبر کی ذلت و رسوائی سے بچ جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ آج اصل میں خواہشات یہ اتنی زیادہ بڑھ گئی، خواہشات اور ہماری تمنائیں یہ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اب تو
حال اور معاملہ یہ ہے کہ بہت سے نوجوان 12-15 سال کی عمر میں کڑا پہن کر لاکٹ پہن کر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس محلے میں کوئی ٹپوری ہوتا ہے تو وہ ٹپوری کی نقل کی جائے، اس کا ایک گروپ ہوتا ہے اس گروپ کے ساتھ جوائنٹ ہوا جائے۔ اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ یہ جو راتوں رات مالدار بننے کے خواب ہوتے ہیں، یا یہ کہ ایک غریب آدمی جو محنت سے رزق کو کماتا ہے تو جب ظاہر سی بات ہے کہ وہ مالدار کی طرف دیکھے گا، اے سی میں بیٹھنے والے کی طرف دیکھے گا، حرام مال کو جمع کرنے والے کی طرف دیکھے گا، تو وہ کیا سوچتا ہے ہم نے لاڑی چلا کر کیا کما لیا، ہم نے محنت کر کے کیا کما لیا۔ ارے دوستو، رزق حلال کے لیے تم جو محنت کرتے ہو نا، اس کے ذریعے تم نے جو نعمتیں حاصل کی ہے، جوا کھیل کر کروڑوں روپے جمع کرنے والا ان نعمتوں سے محروم ہوتا ہے۔ کیوں کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے اور تھک ہار کر جب شام میں واپس آتا ہے تو وہ رزق حلال کے لیے محنت کرنے والا جب رات میں سوتا ہے تو سونے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کس بنیاد پر معاف کیے جاتے ہیں؟ کیا جوا کھیلنے والے کے معاف کیے جاتے ہیں؟ کیا لوگوں کا مال دبانے والے کے معاف کیے جاتے ہیں؟ کیا جھوٹ بول کر رزق کو جمع کرنے والے کے لیے معاف کیے جاتے ہیں؟ یہ اس کے لیے معاف کیے جاتے ہیں کہ جو رزق تو چاہتا ہے لیکن وہی رزق چاہتا ہے جس رزق کی اجازت رب نے عطا فرمائی ہے، وہی رزق چاہتا ہے جس رزق کی اجازت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے دوستو کہ آج جو نیکیوں کی طرف دل مائل نہیں ہوتا ہے نا، یعنی نیک عمل کرنے کا شوق نہیں، جذبہ نہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مصیبت آ جائے تو مسجدیں آباد ہو جائے، اب تو یہ ہوتا ہے کہ کورونا جیسی وبا آ گئی تو مسجدیں تو ویران ہو گئی۔ ساتھ میں آپ دیکھیں کہ لوگ گھنٹوں موبائل کے اوپر اپنی زندگی کو گزار دیتے ہیں، موت کا احساس بھی نہیں ہے کہ اگر اچانک قبر کے اندر چلے گئے تو حال کیا ہوگا، وہاں کی زندگی کا معاملہ کیا ہوگا، میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے تو وہاں پر معاملہ کیا ہوگا۔ یعنی غفلت اتنی زیادہ ہے تو آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں اس کا سبب کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ بتایا کہ اگر نیک بننا ہے، اپنی نسل کو نیک بنانا ہے، نیک بننا ہے اور اپنی نسل کو اگر اچھی بنانا ہے نا، اور تم چاہتے ہو کہ آسانی سے تمہارے دل میں دین کی محبت پیدا ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ جب بھی کوئی نیک بات کی جائے اور وہ بات تمہارے دل کے اوپر اثر کرے تو اس اثر کو قبول کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا کہ جائز طریقے سے کماؤ اور لقمہ حلال کو کھاؤ۔ اگر حلال لقمے کو کھاؤ گے نا تو وہ حلال لقمہ تیرے دل کو ایسا روشن کر دے گا کہ وہی حلال لقمہ انشاءاللہ تجھے مسجد کو آباد کرنے والا بنا دے گا۔ وہ حلال لقمہ اگر تو کھائے گا تو وہ حلال لقمہ وہ ہوگا کہ شریعت کی بات سنے گا تو شریعت کا باغی نہیں بنے گا بلکہ شریعت کے حکم پر گردن جھکانے والا بن جائے گا۔ وہ حلال لقمہ اگر تو کھائے گا تو حلال لقمے کو کھانے کے بعد تیرا وجود ایسا پاکیزہ ہو جائے گا کہ تیری آنکھ دیکھے گی تو حرام کو نہیں دیکھے گی بلکہ ماں باپ کا محبت سے چہرہ دیکھے گی۔ اگر حلال لقمہ کھائے گا تو تیری آنکھ قرآن کو دیکھنے والی ہوگی، اگر حلال لقمہ کھائے گا تو تمہارے کان یہ قرآن و حدیث کی بات کو سنیں گے۔ حلال لقمہ کھائے گا تو تیرا ہاتھ کسی لڑکی کے ہاتھوں کو نہیں چھوئے گا بلکہ تیرا ہاتھ ہوگا تو شریعت کا پابند ہوگا، اور تیرا وجود ایسا ہو جائے گا کہ اگر حلال کماتا رہا اور حلال ہی کھاتا رہا تو زندگی کا مقصد ایسے حاصل ہوگا کہ دنیا سے جائے گا تو امام احمد رضا کے شعر پر عمل ہوگا کہ عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب ہوتا ہی۔ اس لیے رزق حلال یہ بہت زیادہ اہم ہے، بیوقوفی ہے۔ ہاں آدمی سوچتا ہے مالدار ہو جائے، ارے مالدار بننے سے کس نے انکار کیا بھائی؟
ہماری بھی خواہش ہے، لیکن کیا کسی کا گلا دبا کے مالدار بنیں گے؟ اسلام سے آپ پوچھیں، شریعت سے پوچھیں، آپ کیسے مالدار ہوں؟ آپ کے لیے رزق حلال کے دروازے کیسے کھل جائیں گے؟ بخدا حلال کھانے کی عادت بناؤ، یہی حلال انشاءاللہ حلال کھا کر اگر تم دعا کرو گے نا تو انشاءاللہ وہ حلال کھانے کی برکتوں سے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا جائے گا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ دعا فرمائیں کہ میں مستجب الدعوات ہو جاؤں، یعنی جب بھی دعا کروں تو میری دعا کو قبول کیا جائے۔ تو ہمارے آقا نے کون سا نسخہ عطا فرمایا؟ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے لیے کسب حلال کو لازم کر لو، یعنی حلال طریقے سے روزی جمع کرنا، جائز طریقے سے رزق کو جمع کرنا، یہ ہمارے لیے لازم کر لو۔ تو ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ تم مستجب الدعوات ہو جاؤ گے، یعنی جب بھی تم دعا کرو گے تو تمہاری دعاؤں کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ کہا گیا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کو، لیکن اس میں سعد بن ابی وقاص کے ذریعے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس بات کا پیغام دیا گیا ہے کہ جن کی دعائیں رد کی جاتی ہے نا تو اسے رزق کے بارے میں غور کرنا چاہیے، جن کی دعائیں رد کی جاتی ہے اس کو لقمے کے بارے میں غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب کوئی ایک لقمہ حرام کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کو قبولیت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے ارے میں تو کتنا بڑا عقل مند، میں اتنا بڑا عقل مند ہو گیا کہ میں نے تو 6 مہینے میں دیہات کو چھوڑا، شہر میں آیا، شاندار مکان بنا لیا۔ ارے یہ عقل مندی نہیں ہے، اگر حرام طریقے سے مکان بنایا ہے نا تو وہ مکان میں تو نے اپنے جسم کو تو بچا لیا، لیکن تیرا دل جو شریعت کا پابند ہونا چاہیے اس لقمے نے تیرے دل کو دین سے دور کر دیا، اور دین سے اگر دور ہو گئے تو اس کے ذریعے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ اس لیے دوستو اپنے لیے، اپنی نسل کے لیے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس اولاد کی محبت میں آدمی الٹے سیدھے دھندے کرتا ہے، جس اولاد کی محبت میں وہ غلط مال کو جمع کرتا ہے، تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں یہ اولاد سے محبت نہیں ہے بلکہ اولاد پر ظلم ہے۔ اولاد سے محبت نہیں ہے بلکہ اولاد پر ظلم ہے، اور یہ ایسا ظلم ہے کہ اگر حرام مال اپنی اولاد کو کھلایا نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حرام مال اس کے دل کو مار ڈالے، وہ حرام مال اس کو دین سے دور کر دے۔ تو تم تو یہ سمجھو گے کہ 10 سال کے لڑکے کو پورے محلے میں کوئی 40,000 کا موبائل نہیں دلاتا ہے، لیکن میری محبت یہ ہے 40,000 کا موبائل دلایا، میری محبت یہ ہے کہ میرے لڑکے کے لیے دنیا کی یہ نعمتیں ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہی اولاد حرام کھانے کی بنیاد پر دین سے جب دور ہو جائے گی تو کل میدان محشر میں تمہاری مددگار نہ ہوگی، بلکہ رب کی بارگاہ میں شکایت کرے گی کہ یا اللہ یہ میرا باپ ہے کہ اس کے ذمہ تو یہ تھا کہ میں دنیا میں آیا تو مجھے حلال گھونٹ پلاتا، میں دنیا میں آیا تو حلال کھلاتا، اس کی جگہ پر اس نے مجھے حرام کھلایا اور میرے دل کو مردہ کر دیا، اس نے حرام کھلا کر مجھے دین سے دور کر دیا۔ تو یاد رکھنا کہ حرام ذریعے سے اگر بکرے کا گوشت اپنے بچوں کو کھلاتے ہو تو وہ بکرا اللہ رسول کی بارگاہ سے دوری کا ذریعہ ہو جائے گا، اور حلال طریقے سے اگر سوکھی روٹی کھلاؤ گے تو وہی سوکھی روٹی کھانا بارگاہ رسالت کا وفادار بنا دے گا۔ اس لیے رزق حلال اپنے لیے لازم کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں، سمجھیں کاروبار کیسے کرنا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کاروبار نہیں کیا، ایسا تھوڑی ہے کہ ہمارے بزرگوں میں کوئی مالدار ہی نہیں پایا جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھیے، آج بھی الحمدللہ، میں ابھی جا کر آیا، آج بھی الحمدللہ حضرت عثمان غنی کا خزانہ بینکوں میں موجود ہے۔
اللہ نے اتنا دیا تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیں, لیکن یہ کہ کوئی اگر یہ سوچ لے مجھے تو جھوٹ بول کر کاروبار کرنا ہے, مجھے تو دھوکہ دے کر کاروبار کرنا ہے. اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں حضرت مارکیٹ کا معاملہ ایسا ہے کہ اب تو یہ کرنا ہی پڑتا ہے, اب تو یہ کرنا ہی پڑتا ہے, جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا. پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ رزق کا دینے, رزق جو ملتا ہے تو کیا تم کو مارکیٹ دیتی ہے؟ آپ نے کیا سمجھا روزی کون دیتا ہے؟ آپ دکان پہ جاتے ہیں, دکان والا روزی دیتا ہے؟ رزق کو دینے والی ذات اللہ کی ہے. وہ اگر دینا چاہے نا, وہ اگر دینا چاہے تو دنیا کا کوئی بھی آدمی یا پوری دنیا مل کر ایک لقمہ روک نہیں سکتی. اور وہ اگر نہ دینا چاہے نا تو پوری دنیا مل کر یہ چاہے کہ تم کو یہ مل جائے, وہ ملنے والا نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ آدمی جھوٹ بول کر اگر مال کو جمع کرتا ہے تو وہ کیا سوچتا ہے بہت عقل مند ہو گیا, مال کو جمع کر لیا. اور آج لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں, کئی جگہ سننے میں آتا ہے حضرت دھندے میں تھوڑا سا جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے, تھوڑا سا جھوٹ معاذ اللہ بولنا پڑتا ہے. آپ نے سوچا کہ اگر جھوٹ بول کر تم نے مثال کے طور پر ایک دن میں 50,000 کما لیے تو وہ 50,000 کا فائدہ یہ تم کو نظر آتا ہے, لیکن یہ کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا, کہ تاجر میدان محشر میں فاسق و فاجر بنا کر اٹھائے جائیں گے. یہ کون سے ہیں؟ الا من اتقى وبر وصدق, لیکن جس نے تقوی کے ساتھ, نیکی کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ تجارت کی اسے نہیں. اب آپ سوچئے کہ اگر جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر اگر تم نے مال کو جمع کر لیا تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے 50,000 کمائے, میرے بیوی بچوں کے لیے فائدہ ہے. لیکن یہ کہ بارگاہ رسالت سے ہم کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر جھوٹ بول کر مال کو جمع کرو گے نا, دھوکہ دے کر گناہ کے ذریعے مال کو جمع کرو گے تو وہ دنیا میں مال تو ہوگا کہ دنیا میں لوگ مالدار سمجھ کر عزت کریں گے, لیکن میدان محشر میں جب اٹھو گے تو فاسقوں کے ساتھ ہوں گے, فاجروں کے ساتھ ہوں گے. لیکن اگر سچائی کے ساتھ تجارت کی, یعنی ہمیشہ شریعت کا خیال رکھتے ہوئے تجارت کی, اپنی آخرت کی حفاظت کرتے ہوئے تجارت کی, تو اس کی برکتیں کیا ہے؟ التجار صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, کہ جو سچا اور امانت دار تاجر ہوتا ہے تو چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو, اگر سچائی اور دیانت داری کے ساتھ جو تجارت کرتا ہے کل میدان محشر میں اٹھایا جائے گا مع النبیین, یعنی نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا, شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو اس لیے دوستو ہم اپنے مال کے اوپر غور کریں. ہم کو تو یہ دھوکہ دہی سے اتنا منع فرمایا گیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مولانا, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فقہ حنفی کے اندر یہ لکھا ہے کہ کوئی سامان بیچتے وقت زور سے سبحان اللہ نہ پڑھے. سامان بیچ رہے ہیں نا, مثال کے طور پر کوئی آیا کپڑا خریدنے کے لیے, میں کپڑا بیچ رہا ہوں, ایسے نکالا اور نکالتے وقت میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ, تو منع فرمایا کہ یہ مت کرنا. کیوں نہ کرنا؟ کہ تم یہ کپڑا کھول کر سبحان اللہ کہو گے نا تو وہ خریدنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ کپڑے کی تعریف میں یہ کہہ رہا ہے کہ کپڑا بہت اچھا ہے, تو کہیں دھوکہ نہ کھا جائے. یعنی دھوکہ دینے سے اس حد تک منع کیا گیا کہ ایسے وقت میں بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنا, سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنا, اس سے بھی منع کیا گیا. اب آپ ذرا سوچیں کہ جس کے ذریعے دھوکہ ہو سکتا ہے, ہمارے بزرگوں نے جب اس کا دروازہ بند کر دیا تو صاحب جھوٹ بولنا جانتا ہے کہ 2 مرتبہ دھوئے گا پھٹ جائے گا, جانتا ہے کہ اس میں یہ خرابیاں گھر جانے کے بعد روئے گا, لیکن جھوٹی تعریف کر کے سامان بیچا جاتا ہے. یہ ناجائز و حرام ہے. اس لیے ہم اور کاروبار کرنے میں خاص چیز جو ہوتی ہے نا
وہ یہ ہے کہ آدمی جو کاروبار کرنا چاہتا ہے، کاروبار بعد میں کریں، مسائل پہلے سیکھیں۔ کاروبار پہلے کریں، مسائل کاروبار بعد میں کریں، مسائل پہلے سیکھیں۔ کیوں کہ جب تم کاروبار مسائل کو جانے بغیر اگر کرو گے تو ہو سکتا ہے انجانے میں کہیں سود نہ کھانے لگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام لقمہ پیٹ میں نہ جائے۔ اسی لیے سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت جب بازار کے اندر نکلتے اور کسی کو دیکھتے کہ گیہوں بیچنے کے لیے بیٹھا ہے، کوئی اور چیز بیچنے کے لیے بیٹھا ہے، تو آپ کھڑے ہو جاتے، اس سے سوالات کرتے، بتاؤ تم گیہوں اس طرح بیچو گے تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ کپڑا تم بیچ رہے ہو ایسے بیچو گے تو جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اور اگر وہ مسائل کا جواب نہیں دے پاتا، فاروق اعظم فرماتے دکان بند کرو، پہلے مسائل سیکھو بعد میں دکان لگا۔ پہلے مسائل سیکھو۔ یہ کس لیے؟ یہ ایک مسلمان کی آخرت کی حفاظت کے لیے، یہ کس لیے؟ یہ ہمارے دین کی حفاظت کے لیے ہے۔ اس لیے ہم کو اپنے رزق کے بارے میں، لقمے کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں اور پھر شکایتیں بھی کرتے ہیں، یعنی مزارات اولیاء پر، اور کئی لوگ تو اتنے بے وقوف ہوتے ہیں، کئی لوگ اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ ہمارے بات سنی تو تعریف بھی کرنے لگے۔ جوا کھیل والا، پوری کلب چلانے والا، شراب بیچنے والا، اگر 11ویں شریف کریں یا کوئی مدد کے لیے جاتا ہے تو اس کی مدد کر دیں تو بے وقوفوں کی طرح کہتے ہیں ارے جوا کھیلتا ہے لیکن سخی بہت ہے، ارے اس کے باپ نے محنت کہاں کی ہے، سخاوت تو کرے گا، دینے میں کیا ہے، اس نے کہاں محنت کی؟ جوا کھیلنے کے لیے بیٹھا، 10,000 تھے، صبح میں 5 لاکھ ہو گئے، اس کو دینے میں کیا ہے؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کو سخاوت کہا جاتا ہے؟ کیا اس کو سخاوت کہا جاتا ہے؟ اگر حرام مال جو ہوتا ہے تو کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے، ٹپوڑیوں کی ایک نیاز ہوتی ہے، بولے کہ 11ویں بہت دھوم سے کرتے ہیں۔ کئی پاکٹ چور ایسے ہوتے ہیں کہ غریب نواز کی چھٹی مناتے ہیں، بولے کہ پاکٹ تو چھوڑتے ہیں، چوری کرتے ہیں، لیکن چھٹی بہت شاندار کرتے ہیں، 100 دیکھ کھانا بنتا ہے۔ آپ نے کبھی اس بات کے بارے میں سوچا کہ سرکار غریب نواز، غوث اعظم، خواجہ دانا، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے ہمیشہ شریعت مطہرہ کی پابندی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حلال کھانے کا انتظام کیا ہے، اور اگر حرام مال کے ذریعے اگر نیاز کی جائے، اگر حرام مال کو اللہ کی راہ میں معاذ اللہ خرچ کیا جائے تو حرام کے ذریعے کوئی اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت امام تستری فرماتے ہیں کہ کوئی اگر حرام مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کہ کسی کا کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کپڑے کو پیشاب کے ذریعے پاک کرے۔ پیشاب کے ذریعے کپڑا پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، اور زیادہ ناپاک ہوگا۔ تو حرام کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے اس سے بچے۔ اور یہ حرام کھانے کی نحوست دنیا، یعنی آپ صورت میں آمبولی کہیں اور رہ کر یا میں کسی اور جگہ جا کر، کیا دوستو حرام لقمے کی جو نحوست ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ عبادتوں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ کوئی اتنی زیادہ نمازیں پڑھیں کہ قیام کرتے کرتے اس کی کمر یہ ٹیڑھی ہو جائے، اور اتنے زیادہ روزے رکھیں کہ بال سے زیادہ باریک ہو جائے، حالانکہ بال سے زیادہ کوئی باریک ہونے والا ہے ہی نہیں۔ یہ ایک مبالغہ بتایا، حرام کی نحوست بتائی، تو آپ فرماتے ہیں کہ اتنی زیادہ عبادت کرنے والا بھی اگر حرام کھاتا ہے تو اللہ اس کی عبادتوں کو رد فرما دیتا ہے، اللہ اس کی عبادتوں کو رد فرما دیتا ہے۔ حرام اگر کھائیں گے تو حرام کھانا یہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے دوری کا ذریعہ ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ حلال کمائی تو ہوتی ہے لیکن لائیں گے تو دیوبندی کے وہاں سے گوشت لا کر کھا لیتے ہیں، وہابی کے وہاں سے ذبیحہ لا کر کھا لیتے ہیں۔ اب آپ سوچیں حلال مال کو حرام میں ڈالنا، اور دیوبندی کا ذبیحہ، وہابی کا ذبیحہ، گستاخ رسول کا ذبیحہ، یہ
ناجائز و حرام ہے اور وہ حرام تم کھاؤ گے، تمہاری نسل کو اولاد کو کھلاؤ گے، تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ حرام کھانے کے بعد اگر تم مسجد میں آ گئے نا تو آخری بات سن لے کہ حدیث پاک میں ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم حرام لم يتقبل الله ما كان عليه، کہ کوئی اگر 10 درہم کا کپڑا خریدتا ہے اور 9 درہم حلال کے اور 1 درہم اگر حرام کا ہے نا، تو ہمارے آقا نے فرمایا جب تک وہ لباس اس کے جسم پر رہتا ہے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ یعنی 9 حصے حلال کے، 1 روپیہ حرام کا، لیکن اس کی عبادت کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرنا جائز ہے، وہ ناجائز و حرام ہی ہے، لیکن یہ کہ آدمی کے پاس ایک گنجائش اور راستہ رہتا ہے۔ میں وہابی کے ذبیحے کی نحوست کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر معاذ اللہ یہ کپڑا اگر چوری سے خریدا ہے اور مجھے نماز کے لیے جانا ہے، تو اس کپڑے کو اتار کر حلال ذریعے سے جو خریدا ہے اس کو پہن کر نماز پڑھوں گا تو نماز کی قبولیت کی شرط پائی گئی۔ لیکن دیوبندی کا گوشت اگر پیٹ میں چلا گیا اس کو نکالو گے کیسے؟ دیوبندی کا گوشت پیٹ میں چلا گیا اس کو نکالو گے کیسے؟ وہ کھانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور پھر گوشت کھانا یہ چیزیں ایسی ہے کہ یہ تمہارے جسم کا حصہ ہوتا ہے، اسی سے خون بنتا ہے، اسی سے گوشت بنتا ہے، اسی سے آدمی پروان چڑھتا ہے۔ تو اگر وہابی کا گوشت کھانے کے بعد اگر تمہارا جسم پروان چڑھتا ہے، بوٹیاں بنتی ہے، تو اس بات کو یاد رکھ کر چلے کہ جو جسم حرام غذا سے پرورش پاتا ہے، تو حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لم يدخل الجنت لحم نبت من السحت، کہ جنت میں جسم کا وہ حصہ داخل نہیں ہوگا جو حرام گوشت سے پرورش پاتا ہے، حرام سے پرورش پاتا ہے۔ فَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ، تو جو بھی حرام سے پرورش پاتا ہے اس کے لیے زیادہ لائق یہی ہے کہ اس کو دوزخ کے حوالے کیا جائے۔ تو چند لقموں کی لذتوں کی بنیاد پر آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے اپنے گناہ سے توبہ کریں اور نیک بننے کے لیے، نیکیوں کا عادی بننے کے لیے اپنے اندر دین کا جذبہ پیدا کرنا، شریعت کا احترام پیدا کرنا، اس کے لیے بہت سے نسخوں میں سے ایک عظیم نسخہ یہ ہے کہ حلال کمائیے اور حلال ہی کھائیے، تو انشاءاللہ یہی حلال کھانا تم کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے گا۔ السلام علیکم۔